تو یہ کوئی فارمل میٹنگ بالکل نہیں ہے، جیسے کہ اس کا ٹائٹل تھا نا کہ اٹس اے لیجر ٹائم، اور کافی عرصے سے ہم اس بات کو پروموٹ کرتے تھے کہ اپنی زندگی میں نا تھوڑا سا لیجر ٹائم ضرور نکالنا چاہیے. اور لیجر ٹائم کی ڈاکٹر صاحب ادھر آ جائیں. لیجر ٹائم کی نا ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جس کا کوئی ایجنڈا نہ ہو کوئی بھی. جیسے آپ کو یاد اپنے دوستوں کے پاس ہم جائیں نا جا کے تو کوئی کام نہیں ہوتا، جا کے پھر بات شروع کر دیں، پھر باتیں ختم ہی نہیں ہوتی. تو لیجر ٹائم کی یہ ڈیفینیشن ہے. میں تھوڑا سا اپنے بارے میں کچھ پہلے فارمل کچھ بتانا چاہوں گا. میں اپنے بارے میں تو کیا، یعنی اس کام کے بارے میں جس کو ہم کچھ عرصے سے کر رہے ہیں. اس کے بعد میرا خیال ہے ول بی جسٹ اے انفارمل ٹاک. اگر آپ کچھ بھی اس سے پوچھنا چاہیں اور اگر مجھے اس کا کوئی جواب آتا ہوگا تو میں ضرور انشاءاللہ وہ کروں گا. دیکھیں بات یہ کہ میں ڈاکٹر ہوں ایک، اور ساری زندگی میں میڈیکل کالج میں پڑھاتا رہا اور سرجری کرتا رہا. آج بھی میں ابھی 3 آپریشن کر کے آیا ہوں اور او پی ڈی کر کے آیا ہوں. اور میرا سارا فوکس اسی بات پر تھا کہ کس طریقے سے میڈیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے. بیچ میں میں نے پھر ماسٹرز کیا میڈیکل ایجوکیشن میں. تو وہ اپارٹ فرام سرجری پڑھانے کے بعد جو میڈیکل ایجوکیشن ہے کہ ٹو ٹیچ دا ٹیچرز، تو اس میں پھر وہ میں کالج آف فزیشین سرجن کی فیکلٹی میں چلا گیا. اور کالج آف فزیشین سرجن کے بعد پھر میں ہماری یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں چلا گیا. پھر مجھے اتفاق ہوا کہ رائل کالج جو ہے ہمارا گلاسکو، جہاں سے میں نے FRCS کیا تھا، ان کا بھی میں نے مینٹرشپ کی ٹریننگ کی. تو ان کا بھی میں آفیشیل مینٹر تھا. وہ بھی میری فیلڈ جو تھی وہ لمیٹڈ تھی. جب میں یہ گورنمنٹ کی جاب سے ریٹائر ہوا تو کافی عرصے سے میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ بنیادی طور پر معاشرے کے اندر اگر کوئی چینج لائی جا سکتی ہے تو وہ چینج لانے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. ایک طریقہ تو بڑا سمپل ہے کہ آپ سب لوگوں کو خوشحال کر دیں. فرض کریں آپ لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست کر دیں تو اس سے ایک چینج آ جائے گی. آپ تعلیمی ادارے قائم کر دیں، اس سے بھی چینج آ جائے گی. اسی طریقے سے بہت ساری اور چیزیں ہیں جن سے آپ درخت لگا دیں، گرین کر دیں پورے انوائرمنٹ کو، انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا سارا. لیکن اس سارے کے اندر جو سینٹر ہے نا وہ انسان ہے خود. اور انسان کے اندر جو سینٹر ہے نا وہ اس کا تھاٹ پروسیس ہے. ہم سوچتے کیسے ہیں. بیسیکلی آپ ان سے جو مختلف ہے نا وہ اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ آپ کا تھاٹ پروسیس ان کے تھاٹ پروسیس سے ڈیفرنٹ ہے. اور میں آپ سے مختلف اس لیے ہوں کہ میرا تھاٹ پروسیس آپ کے تھاٹ پروسیس سے مختلف ہے. تو میں نے اس بات پر ہم نے بڑا غور کیا کہ ہم اپنے سوچنے کے انداز کو اگر ہم تبدیل کر دیں گے تو اس سے ہم تبدیل ہو جائیں گے. اچھا، اگر آپ انسان کی ایک حیثیت دیکھیں تو جتنی بنی نوع انسان کے علاوہ جتنی اور حیاتیات ہیں نا اس دنیا کے اندر، جتنے بھی جانور ہیں، چرند پرند ہیں، جتنے سمندروں کی مخلوق ہے، جتنے سارے ہیں، جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ پیدا ہوتے ہی ایک جینیٹیکلی پری ڈٹرمنڈ فیٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. مثلا ایک گھوڑا آج پیدا ہوا ہے نا جی، آپ پہلے دن پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ گھوڑا میکسیمم کیا اچیو کرے گا. یعنی اس کا اتنا قد ہوگا، اس کے اتنا وہ ہوگا، اپروکسیمیٹلی اتنے سال زندہ رہ کر وہ پھر یہاں سے دنیا سے چلا جائے گا. اسی طریقے سے ہر چیز کے بارے میں آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اور کبھی بھی ہزاروں سالوں کی تاریخوں کے اندر انلیس اینڈ انٹل کسی نے اسپیسیفکلی اس کو ٹرینڈ کیا ہو گھوڑے کو اور وہ ایک الگ سے کوئی پرفارم کر سکتا ہو، وہ اس کے اندر اس سے زیادہ لمٹ سے زیادہ وہ اپنا کوئی کیپیبلٹی اس کے اندر نہیں ہوتی. لیکن ایک بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے نا، دنیا کا کوئی شخص پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ آئنسٹائن بنے گا یا یہ قاتل بنے گا یا یہ بہت بڑا ڈاکٹر بنے گا، بہت بڑا عالم بنے گا، ولی اللہ بنے گا. یعنی کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اچھا، ہم بہت عرصے سے یہ کہتے ہیں، السلام علیکم بھائی، بہت عرصے سے ہم یہ کہتے ہیں، شبانہ بھائی، بہت عرصے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جینیٹکس ہے نا وہ ڈٹرمن کر دیتا ہے. پہلے دن پتہ لگ جاتا ہے کہ جی آپ اچھے بنیں گے یا برے بنیں گے. لیکن یہ اس بات کا پروو ہے کہ بنیادی طور پہ جینیٹکس صرف ایک بیج پرووائڈ کرتا ہے، مگر اس بیج نے ایک بڑا درخت بننا ہے کہ نہیں بننا، اس کا تعلق بنیادی طور پہ جینیٹکس سے نہیں ہے. اس کا تعلق نرچر کے ساتھ ہے. جس طرح کی ہماری تربیت ہوگی، جس طرح کا ہمیں ماحول ہوگا، تو اس میں سے وہی ایک شخص جو ہے وہ آئنسٹائن بن سکتا ہے، ایسٹروناٹ بن سکتا ہے، اور کچھ بھی نہیں بن سکتا، اور ایک عام یعنی ایک اینیمل لیول کے حساب سے زندگی گزار کے یہاں سے جا سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ بات بڑے عرصے سے سوچتا تھا کہ میری اپنے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہوگی کہ میں روزانہ دیکھوں کہ میں گرو کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، میں گرو کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا.
اچھا اب گرو کرنے، اب ہم میں سے ہر شخص کوشش کر رہا ہے گرو کرنے کی، آئی ایم شیور ہم سارے کے سارے لوگ گرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سم ہاؤ ہماری انڈرسٹینڈنگ گروتھ سے جو ہے نا وہ پراپر نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کی چیزیں جو ہیں ان کے اندر اگر بہتات ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے گروتھ ہے. جیسے فرض کریں کسی کی ایک دکان ہے، اس کی 4 دکانیں ہو جائیں گی تو وہ گروتھ ہے. اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ اس کے بچے جو ہیں وہ چاروں کے چاروں پڑھ کے ڈاکٹر بن گئے تو وہ گروتھ ہے. اس کے بعد چھوٹی گاڑی تھی، بڑی گاڑی ہوئی تو گروتھ ہے. لیکن جب ہم نے غور کیا بہت تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بنیادی طور پر گروتھ یہ ہماری صرف فزیکیلٹی کی گروتھ ہے، لیکن ہماری ایز اے جاوید اقبال، ایز آپ کا جو بھی نام ہے، ہماری جو ڈائمینشنز ہیں نا وہ صرف فزیکل نہیں ہیں. اور جو فزیکل گروتھ ہے وہ فزیکل گروتھ لانگ لاسٹنگ ہمارے ساتھ رہے گی نہیں، کیونکہ ہم جتنا مرضی اچیو کر لیں اینڈ یہی ہوگا کہ ایک پھٹا ہوگا، اس پھٹے پہ ڈال کے میں نہلایا جا رہا ہوگا اور نہلا کے کہہ رہے ہوں گے کہ ذرا دیر ہو گئی ہے، جلدی، زیادہ دیر تک میت کو انتظار نہیں کرانا ہوتا. اچھا اب یہ ہے بنیادی طور پہ ہمارا اینڈ. تو جو بھی ہم فزیکیلٹی میں گروتھ کریں گے وہ بنیادی طور پر اس پھٹے پہ جا کے ختم ہو جائے گی. لہٰذا ہماری گروتھ کے جو دوسرے ڈائمینشنز ہیں وہ زیادہ اہم ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ فزیکل گروتھ نہیں ہونی چاہیے، فزیکل ڈائمینشنز کو ورک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا اتنا کی حصہ ہونا چاہیے جتنا کہ فزیکیلٹی ڈیمانڈ کرتی ہے، جس سے ہماری لائف کمفرٹیبل ہو جائے، جس کی لائف آسانی کے ساتھ ہماری گزرے اس حد تک. ہماری جو دوسرا حصہ ہے وہ ہمارا انٹلیکٹ ہے. اگر ہماری گروتھ صرف فزیکل ہو رہی ہے تو ہم صرف 25% آف آور ڈائمینشنز ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور دوسری ہماری انٹلیکٹ ہے. انٹلیکٹ وہ ہے کہ ہم کریٹیکل تھنکنگ کتنی کرتے ہیں. جب مسائل ہوتے ہیں تو مسائل کو حل کرنے کے لیے کتنا تیزی سے ہمارا دماغ جو ہے وہ کام کرتا ہے. کنفلکٹ کو ہم کس طریقے سے ریزالو کر لیتے ہیں، لڑائیوں جھگڑوں کو ہم کس طریقے سے ڈیل کر لیتے ہیں. جب میرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں ذہانت کے ساتھ کیسے کر لیتا ہوں. یہ ہماری انٹلیکچوئل گروتھ ہے. اگر ہم یہ بھی کرتے ہیں تو ہم 50% بنیادی طور پر اپنے آپ کو لک آفٹر کر رہے ہیں. یہ ہماری تیسری جو ڈائمینشن ہے وہ ہماری ایموشنل ڈائمینشن ہے. اور ایموشن جو ہے وہ ہمارے انٹلیکٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ انٹلیکٹ سے مراد ہے خیال، اور خیالات کا جو شیڈو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایموشن. ایموشن جو ڈیفائن کیا جاتا ہے، ایموشن از ڈیفائنڈ ایز اے ریفلیکشن آف آور تھاٹ پروسیس. آپ میرے بارے میں، آپ کے دل میں اگر محبت کا جذبہ آ رہا ہے نا، ایک رسپیکٹ کا جذبہ آ رہا ہے، ایک پیار کا جذبہ آ رہا ہے، آپ کے خیالات میرے پہ آ رہے ہیں تو آپ کے جذبات اس کے مطابق ہی ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ کے دل میں میرے بارے کے اندر کوئی نیگیٹو خیال آ رہا ہے تو آپ کے ایموشن اس کے حساب سے نیگیٹو ہو جائیں گے. اب یہ جو ہمارے ایموشنز پر ہمارا کنٹرول ہے نا، یہ ہماری تیسری گروتھ ہے. اور جو چوتھا ڈائمینشن ہے وہ ہمارا اسپرچول ڈائمینشن ہے. کیونکہ پہلے تو یہ بات نا ہم صرف اپنے مذہبی حوالوں سے ہی اس کا جواب تلاش کرتے تھے، مگر اب سائنس کے حوالوں سے ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری پرسنالٹی کے ایک چوتھی ڈائمینشن ہے جس کو فزیکل لاز کے تحت ہم میئر نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو ہماری جو 5 حصے ہیں نا سر، یعنی ہمارا دیکھنا، سننا، یہ جو حواس خمسہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے جس چیز کو ہم پرسیو کر سکتے ہیں وہ ہماری یہ 3 ڈائمینشن کو تو پرسیو کر سکتے ہیں، مگر ہماری جو چوتھی ڈائمینشن ہے جس کو اسپرچویلٹی کہتے ہیں وہ ان سینسز سے نہیں کر سکتی. اس کے لیے کوئی اندر کی آنکھ ایک اور چاہیے، اس کے لیے اندر ایک اور کیفیت چاہیے، ایک اور جذب چاہیے، اور اس کو اسپرچویلٹی کہتے ہیں. اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہماری گروتھ ہوتی ہے، اصل میں یہ جو ہے نا ہماری یوگک سائنسز جس کو کہتے ہیں، یا جو یہ والی فلسفی ہے جو ایسٹرن اسپرچول فلسفی ہے، اس کے حساب سے اس کو باڈی انرجیز کہتے ہیں. کہ ہمارے اندر دل چل رہا ہے، پھیپھڑے چل رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. اس طرح ہمارے دماغ کے اندر سرکٹ چل رہے ہیں، وہ انٹلیکٹ ہو گیا. اسی طریقے سے ہمارے اندر کیمیکل بیلنس خراب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آ رہا ہے، پیار آ رہا ہے، محبت آ رہی ہے، لڑائی آ رہی ہے، نفرت آ رہی ہے. لیکن ہمارے اندر ایک انرجیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور اس کو سائنس یہ کہتی ہے وہ جو انرجیز کا بیلنس ہے، اس بیلنس کی بنیاد پر ہمارا ریلیشن شپ ہماری اپنی ذات سے نکل کر ہمارے جو ارد گرد پوری کائنات ہے اس کے ساتھ بن جاتا ہے. یعنی ایک وننس کریٹ ہو جاتی ہے، اور اسی کا نام وحدانیت بھی ہے، اسی کا نام وحدت بھی ہے، اسی کا نام یونٹی بھی ہے. تو وہ جب کریٹ ہوتی ہے تو آدمی کا لیول جو ہے وہ اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسپرچول لیول. تو جو ہماری ایفرٹ ہے نا سر وہ یہ ہے، اور وہ میری ایفرٹ جو ہے وہ ہے اپنی ذات کی گروتھ کے لیے، کہ اس سارے پروسیس کو سمجھتے ہوئے میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میں یہ چاروں ڈائمینشن میں گرو کر کے جاؤں.
اور یہ ہم سب کی بنیادی ضرورت ہے. جب تک ہماری گروتھ نہیں ہوگی یا ہماری گروتھ سٹنٹڈ ہوگی اور صرف ایک ڈائمینشن میں ہوگی تو ہم فل فلڈ لائف نہیں گزاریں گے. جب ہم جائیں گے نا تو ہم اپنی نا جسے کہتے ہیں رج کے نہیں گزاریں گے. جو زندگی کا رج ہے نا وہ ہمیں نہیں مل سکتا. تو یہ میں گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود ڈیلی کے حساب سے نا گرو کروں اپنے پروسیس کے لیے. لیکن یہ جو سیلف گروتھ کا پروسیس ہے یہ دیا جلانے کی طرح ہوتا ہے. تو دیا تو میں اپنے لیے جلا رہا ہوں, لیکن جب دیا جلتا ہے نا تو روشنی پھر ساتھ میں بھی خود بخود آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی میں آپ کے ساتھ انٹروڈکٹری گفتگو کرنا چاہتا تھا, اور میرے خیال میں اس کو اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ یہ ہے. تو پھر جو میرے پیار کرنے والے, میرے دوست محبت کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ بھی میں یہی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب بھی کوشش کریں اور روزانہ کے بنیاد پر دیکھیں کہ میں کتنا گرو کر رہا ہوں, اور ایک چھوٹا سا کرائٹیریا بنا کے دیکھ لیں. آج صبح ہوئی تھی نا سر, صبح آپ اٹھے, آج رات کو آپ سوئیں گے, سونے سے پہلے دیکھ لیں کہ میں فزیکلی کتنا گرو کیا. اچھا, فزیکلی کا پرابلم یہ ہے کہ اب یہ بچے تو سارے, آپ سب تو اکثر کہہ سکتے ہیں کہ گرو, اب میں تو ڈیٹیریوریٹنگ فیز میں ہوں. تو اگر ہم مینٹین بھی رکھ لیں نا, اپنی اس کو مینٹین بھی رکھ لیں, تو ہم کہیں گے کہ میں فزیکلی گرو کر رہا ہوں. یعنی مجھے کوئی بیماری نہ ہو, میں اپنی صحت کا خیال رکھوں, میں اوور ویٹ نہ ہوں, میں اپنے کھانے کا خیال رکھوں, میں اپنی نیند کا پراپر خیال رکھوں, اور میں جنک فوڈ کوئی نہ کھاؤں, میں فزیکل ایکسرسائز کروں. اور آج کا سارا دن مجھے سر میں درد نہیں ہوا, مجھے بخار نہیں ہوا, میں نے تو سمجھو کہ نیند میری پوری ہو گئی, تو میں نے فزیکلی بہرحال گرو کیا. دوسرا, ہر روز شام کو دیکھنے کہ میں انٹلیکچولی گرو کیا کہ نہیں کیا, میری ذہانت میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا, میں نے کتنی نئی چیزیں سیکھیں, میں نے کتنی نئی کتابیں پڑھی, میں نے کتنے نئے آئیڈیاز سیکھے. اب یہ اس کے اوپر ایک کے اوپر مہینوں ہم بات کر سکتے ہیں, تو میں ایک آؤٹ. اور تیسرا ہم یہ دیکھیں کہ میں کتنا زیادہ ایموشنلی گرو ہوا, یعنی میرا غصہ کتنا کم ہوا. اگر آپ ایک لفظ میں کہیں نا ایموشنل گروتھ, تو وہ یہ ہے کہ میرے اندر غصہ کتنا کنٹرول ہوا, غصہ آنا مجھے کم ہوا کہ نہیں ہوا, اور چیزوں کو میں نے تحمل کے ساتھ اور ٹالرنس کے ساتھ کرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا. اور چوتھا یہ ہے کہ میں اسپرچولی گرو کیا کہ نہیں کیا, یعنی کہ میری پرپز آف لائف چینج ہوا کہ نہیں ہوا. تو بس میری طرف سے یہ انٹروڈکشن تھی.